اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب-ut-Tawheed لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف۔ باب ما جاء في قول الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي۔ اس باب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو مبتلا تکلیف کر دے اور پھر اپنی نعمتیں عطا فرما دے، اس تکلیف کو زائل کر دے اور نعمتیں عطا فرما دے، کشادگی عطا فرما دے اور وسعت عطا فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، اور فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور عطا فرما دوں۔ تو خاص طور پر ان حالات میں جب بندہ فقر میں ہو، پریشانی میں ہو، مرض میں ہو، اللہ صحت دے دے اور فراخی عطا فرما دے، تو اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور پھر حق شکر ادا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اگر ہم بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دیں، رحمت چکھا دیں، اس کی عطا فرما دیں اپنی طرف سے، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء تکلیفوں کے بعد، مسد ہو جو اس کو چھوتی ہیں، اس کو بڑی تکلیفیں لاحق تھیں، ہم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں
اور اس کو آسانی مہیا کر دیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یقولن، وہ ضرور یہ بات کہتا ہے، یہ کہے گا کہ ھذا لی، یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق تھا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اسے اپنا کارنامہ ظاہر کرے گا، اپنا استحقاق جتائے گا اس پر کہ یہ تو میرا حق تھا، میں اس کا اہل تھا. یہ جملے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہیں جسے رزق کی برکت چھن سکتی ہے، جیسا کہ آگے واقعے سے مزید ظاہر ہوگا اور ثابت ہوگا. قال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ھذا بعملی وانا محقوق بہ، کہ جب اس کو تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کارنامہ اور میں اس کا حقدار تھا، مجھے اس کا پورا استحقاق حاصل تھا. یہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، بجائے نعمت کے اعتراف کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ باتیں کرتے ہیں. وقال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی من عندی، کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے کارنامے کی وجہ سے ہے اور میری ذہانت کی وجہ سے ہے، اور جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے یہ میرے اندر جو صلاحیت ہے اس کی بنا پر، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس قسم کے جملے کہتے ہیں. اس طرح اللہ کا فرمان جو قارون کا ایک قول ذکر کیا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بڑے خزانے دیے، بڑا مال دیا، اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ مل کر اٹھاتے تھے، اتنا وہ سرمایہ دار اور مالدار تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے جو مال دیا گیا ہے علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے. اس کی تفسیر قتادہ نے کی علی علم منی بوجوہ المکاسب، کہ میں کمانے کے ڈھنگ جانتا ہوں، کاروبار کے گر جانتا ہوں، اور کاروبار کی ذہانت مجھے کوٹ کوٹ کے حاصل ہے. اس طرح کی باتیں کرتے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا تاکہ اللہ اور راضی ہوتا. اس طرح کی باتیں اس نے کی. وقال آخرون، اور علماء نے اس کی تفسیر کی علی علم من اللہ انی لو اہل، اس کا معنی یہ وہ کہتا تھا کہ مجھے مال ملا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، اس لیے مجھے ملا ہے. وہذا معنی قول مجاہد، مجاہد کے قول کا یہی معنی ہے اوتیت علی شرف، کہ مجھے یہ مال میرے شرف کی بنا پر ملا، میرے شرف اور جو میرا مقام ہے اس بنا پر مجھے یہ مال ملا ہے، میں اس کا حقدار ہوں. یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی حمد و ثنا نہیں کی، بلکہ اس طرح کی باتیں کی. پھر اللہ کا عذاب آیا، نعمتیں چھن گئیں، بلکہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، دھنستا رہے گا، زمین دھنستا رہے گا. اتنی اس کو طویل اور کڑی سزا دی گئی اس ناشکری کی بنا پر. تو پھر اس باب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور خاص طور پہ وہ انسان جس نے ایک زمانہ تکلیف میں گزارا ہو، پھر اللہ نے احسان کر دیا ہو، تو اس پر تو بہت زیادہ حق شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل سے نکال دیا اور یہ آسانی دے دی اور فراوانی دے دی. وہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ اور راضی ہو اور اس کو اور عطا فرما دے. آگے ایک واقعہ ہے، وہ پڑھ لیجیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.